بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پیاری کتاب میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من الطیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں بطور رزق، ان چیزوں کو استعمال کرو، ان چیزوں کو کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ سامعین و ناظرین، رزق حلال عین عبادت ہے۔ آج کل ہر شخص پریشان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں عبادت تو کرتا ہوں لیکن عبادت کے اندر مزہ، چاشنی نہیں آتی، میں دعائیں کرتا ہوں لیکن میری دعائیں مقبول نہیں ہوتی، میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن میری نمازیں مجھے بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی، میں نماز کا پابند بھی ہوں، دینی احکامات پر عمل بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود میرے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، میری اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ تو ان چیزوں کے اسباب کیا ہیں؟ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ تو سامعین عزیز شام، یاد رکھیے کہ رزق حلال ایک تخم کی حیثیت رکھتا ہے، ایک بیج کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنا رزق اچھا رکھا، ہمیشہ حلال آپ نے استعمال کیا، تو جس رزق سے آپ کی نشو و نما ہوگی، آپ کے جسم کی بڑھوتری ہوگی، تو اگر حلال ہے تو آپ کے جسم کے اندر جو قوت آئے گی، تو اس قوت سے جو آپ نے عمل کیے وہ عمل مقبول ہوں گے۔ اور اگر آپ نے اس کے برعکس اگر حلال رزق استعمال نہ کیا، اگر حرام رزق سے آپ کے جسم کی نشو و نما ہوئی، اگر آپ کے جسم کی جو بڑھوتری ہے وہ اگر رزق حرام سے ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی جو عبادت ہے اس کے اندر مزہ ختم ہو جائے گا، وہ چاشنی ختم ہو جائے گی، آپ کی دعائیں مقبول نہیں ہوں گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے کہ میری دعائیں مقبول ہو جائیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد، تم اپنے رزق کو پاک کر لو، جب تم اپنے رزق کو پاک کر لو گے تو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، یعنی پھر تمہاری دعائیں مقبول ہو جائیں گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بھی مقبول ہوں، ہماری عبادت کے اندر بھی ہمیں چاشنی ملے، ہمیں سکون میسر آئے، ہماری اولاد مطیع ہو، نافرمان نہ ہو، تو اس کے لیے ہم نے اپنے رزق کو اچھا کرنا ہے۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ، آپ کے مکتوبات شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک آپ کا مرید تھا، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی کہ یا شیخ، پہلے میں عبادت کرتا تھا تو عبادت کے اندر بڑی چاشنی تھی، لطف ملتا تھا، سکون میسر ہوتا تھا، لیکن اب میں عبادت کرتا ہوں، میری عبادت کے اندر چاشنی، وہ لطف ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تیری عبادت کے اندر جو چاشنی، جو لطف ختم ہوا ہے، اس کی وجہ تیرا رزق ہے، تو اپنے رزق کے اندر احتیاط نہیں کرتا۔ عرض کرنے لگا کہ یا شیخ، میں محنت مزدوری کرتا ہوں اور جو کچھ کماتا ہوں اسی سے اپنا پیٹ بھرتا ہوں، اپنے بال بچوں کا، اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں، تو میرا رزق تو اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم جاؤ اپنے رزق کے بارے میں تحقیق کرو اور اپنے گھر والوں سے پوچھو کہ جو رزق آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے، وہ استعمال کیسے ہوتا ہے۔
تو وہ مرید گھر گیا، جا کر اس نے دریافت کیا تو گھر والوں نے کہا کہ جو کچھ آپ کما کر لاتے ہو وہی ہم گھر کے اندر پکاتے ہیں اور وہی ہم سب تناول کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہمارے گھر میں اور کچھ ہے نہیں ہے۔ پھر حاضر ہوا کہ یا شیخ محترم، میں نے گھر میں اپنے رزق کے متعلق پتہ کیا ہے، معلوم کیا ہے، لیکن یہی جواب ملتا ہے کہ ہمارا رزق تو اچھا ہے، جو کچھ میں کماتا ہوں وہی کچھ ہمارے گھر کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر جس چولہے پر کھانا تیار ہوتا ہے تو اس کے متعلق پوچھو کہ جو لکڑیاں استعمال ہوتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں۔ تو جب آپ اپنے گھر میں گئے تو آپ نے جب یہ کھانے پکنے کے متعلق پوچھا کہ جب کھانا پکتا ہے تو لکڑیاں کہاں سے استعمال ہوتی ہیں، کیا اس کے اندر کہیں کسی غیر کی کسی اور کی لکڑی استعمال تو نہیں ہوئی؟ تو اس وقت ان کی زوجہ نے کہا کہ ہاں، گزشتہ دنوں میں ایک دن میں کھانا تیار کر رہی تھی تو ہمارے جو پڑوس والے تھے وہ گھر میں لکڑیاں بنا رہے تھے، تو کلہاڑی کو جب زور سے لکڑی پر مارا تو لکڑی کا ایک ٹکڑا وہاں سے اڑا اور آ کر ہمارے صحن میں گرا۔ تو جب میں نے کھانا پکایا تو میں نے اس لکڑی کے ٹکڑے کو اٹھا کر چولہے کے اندر ڈال دیا، تو جس کی وجہ سے کھانا تیار ہوا۔ آپ نے جا کر یہی بات شیخ کامل سے کہی تو آپ نے فرمایا ہاں، یہی تو وجہ ہے کہ تمہاری رزق کے اندر برکتیں ختم ہو گئی ہیں، تمہاری عبادت کے اندر لطف ختم ہو گیا ہے، چاشنی ختم ہو گئی ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، ذرا غور کیجئے کہ اگر کسی دوسرے شخص کے گھر سے ایک لکڑی کا ٹکڑا آ جائے، اگر وہ چولہے میں جلے تو اس کی وجہ سے جو کھانا تیار ہو، اس کھانے کو کھانے کی وجہ سے اگر عبادتوں کے اندر مزہ ختم ہو جاتا ہے، چاشنی ختم ہو جاتی ہے، دعائیں مقبول نہیں ہوتی، تو ہم اپنے حال پر دیکھیں، کیا ہمارا رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا ہم نے سوچا کہ ہم کون سا رزق استعمال کر رہے ہیں؟ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہر شخص اسی وجہ سے پریشان ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں ہیں، ہمیں عبادت کے اندر لطف نہیں آتا، ہمیں چاشنی میسر نہیں آتی۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے رزق کے اندر احتیاط نہیں کرتے۔ اگر ہم رزق کے اندر احتیاط کریں گے تو ہم بھی مستجاب الدعوات بن جائیں گے، ہماری دعائیں بھی مقبول ہو جائیں گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل حلال استعمال کرنے اور عقل حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔